ہم اکثر ماضی کی کرسمس کی یادوں کو بڑے شوق سے یاد کرتے ہیں۔ خوبصورت تحائف کو وصول کرنا اور دوسروں کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کرنا اور ایک دوسرے کے لیے کھانے کی ضیافتیں تیار کرنا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ بس اب ماضی ہے۔ خیر، وقت آگے بڑھتا ہے اور وقت کے ساتھ ہم سب تبدیل ہو گئے، لیکن کرسمس تبدیل نہیں ہوا ہے۔ یہ آج بھی آپ کو خوشی مہیا کرنے کے لیے تیار ہے۔ خاندان اور دوست احباب خاص آپ کی چھٹیوں کو یادگار بناتے ہیں۔ کرسمس کا بہترین پہلو خداوند یسوع مسیح کا مرکز ہونا ہے۔ کرسمس کے موقع پر سب سے پہلا مقام خدا کو دیجیے۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر اپنے لوگوں کے درمیان بھیجا۔ دادا اور نانا ہوتے ہوئے خدا نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں کرسمس کو اپنے بچوں کی نظر سے دیکھوں، کیونکہ مجھے اپنا بچپن بھی یاد ہے جب ہم گھر کی سجاوٹ کرتے تھے، گھر کے باہر لائٹیں لگاتے تھے اور پھر ہم کرسمس کے نغمے مل کر گاتے تھے اور کرسمس ٹری کے ارد گرد تحائف کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ یقینی طور پر کرسمس کی یہ رسومات کرسمس کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ عزیزو، میرا نام ڈیوڈ جرمایا ہے۔ کرسمس کے اس خصوصی پیغام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ہمارے اس خصوصی پیغام کا عنوان ہے کرسمس کے عجائب۔ ہم آج مل کر ایسی 5 وجوہات کا جائزہ لیں گے جو ہم پر کرسمس کے عجائب کو ظاہر کریں گی اور یہ بھی بیان کریں گے کہ کیسے یہ کرسمس ہماری زندگیاں تبدیل کرتا ہے۔ آج کا پیغام بہت ہی خاص ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پیغام کو جو کہ زندگیوں کو تبدیل کرنے کو ہے آخر تک ضرور دیکھتے اور سنتے رہیں۔ جب ہم نے انڈیانا میں سن 1969 میں پہلی مرتبہ کلیسیا کا آغاز کیا تو نہایت ہی محدود طریقے سے اس کا آغاز ہوا۔ اس وقت ہماری کلیسیا میں صرف چند ہی خاندان موجود تھے اور ہم کسی کے گھر میں عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر خدا نے کلیسیا کو ترقی بخشی اور ہم ایک عمارت بنانے میں بھی کامیاب ہوئے، اور تبھی ایک شخص ایک دن میرے پاس آفس میں آیا اور اس نے کہا کہ وہ WPTA کا صدر ہے اور وہ وہاں چینل 21 کا بھی صدر ہے، اور وہ جب بھی اتوار کو اخبار خریدنے کے لیے یہاں سے جاتا ہے تو بے شمار گاڑیوں کو یہاں پر دیکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا وہ ہماری چرچ کی سروس کو اپنے چینل پر اتوار کے اتوار آن ایئر کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم یہاں پر ریکارڈ کریں گے اور لوگوں کو یہی بتائیں گے کہ ہم لائیو کر رہے ہیں، لیکن بعد میں جا کر اسے اسٹیشن پر چلائیں گے۔ انڈیانا کے متعلق آپ اگر اس کے موسم سے متعلق جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر بہت زیادہ برف باری پڑتی ہے، اور بعض مرتبہ تو وہاں اس قدر شدید ہفتے یا جمعے کو برف باری ہوتی تھی کہ ہمارے لیے چرچ جانا نہایت مشکل ہو جاتا تھا، اور بعض مرتبہ اس موسم کی شدت کی وجہ سے ہم چرچ نہیں جا پاتے تھے۔ اور مجھے ایک وقت یاد ہے جب اس قدر زیادہ برف باری ہوئی کہ اس نے تمام سڑکوں کو اور تمام راستوں کو ڈھک دیا۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ سڑک کس طرف ہے اور کس طرف کو آپ نے جانا ہے۔ تبھی مجھے اس WPTA والے شخص کی کال آئی اور اس نے کہا کہ ہماری ٹیم آپ کے منتظر ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو برف باری کی وجہ سے نہیں آ سکتا ہوں، لیکن وہ مجھے برف پر چلنے والی گاڑی کی مدد سے چرچ میں لے آئے، اور وہاں پر میں تھا اور وہ ٹیم تھی، اور ہم نے پیغام سنایا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چرچ میں نہیں تھا، بلکہ سبھی لوگ طوفان کی وجہ سے گھروں میں تھے، اور کلیسیا کے تمام لوگوں نے، بلکہ بے شمار لوگوں نے اس پیغام کو ان دنوں میں گھروں میں بیٹھ کر سنا۔ اور مجھے یاد ہے اس دن میں نے برف پر ہی پیغام دیا۔ کلام خدا میں بیان ہے، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ اور میں نے اس پیغام میں یہ بھی بتایا کہ برف کا ہر جو ذرہ ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن اس دن کا میرا سارا پیغام برف سے متعلق تھا۔ اس دن
مجھے بے حد ایمانی تقویت ملی. میرا ایمان پہلے سے کہیں زیادہ بلند ہو گیا. میں نے خدا کا شکر کیا. میں نے کرسمس کی روحانیت کو اور کرسمس کے پیغام کو گہرائی کے ساتھ اپنے دل میں محسوس کیا، اور میں نے ان سب معاملات کے لیے خدا کا شکریہ کیا. یاد رکھیں کہ کرسمس کے موسم کے دوران اگر آپ کو کوئی مشکلات موسمی صورتحال کی وجہ سے پیش آئیں تو ان سے گھبرائیں مت، بلکہ ان لمحات کو یاد کریں جب حقیقت میں یہ سب واقع ہوا. تب بھی موسم درست نہیں تھا. میں کلام خدا میں سے آپ کے لیے اس پورے حوالے کو پڑھنا چاہوں گا جو ہم پر اسے ظاہر کرے گا. لوکا باب نمبر 2 آیت نمبر 8 سے 18 تک. اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکایک فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی. اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا. ان چرواہوں نے کرسمس کی روح کو محسوس کیا اور اس خوشی کو بھی جو منجی کو دیکھنے سے حاصل ہوئی. کرسمس کا تہوار پورے سال میں ایک ایسا تہوار ہے ہم مسیحیوں کے لیے جو ہمیں خوشی سے اور مسرت سے بھر دیتا ہے، جو ہمیں خدا کو اپنی زندگی میں پہلے درجے پر رکھنے کا درس دیتا ہے، جو ہم پر خدا کے پیار کو ظاہر کرتا ہے، جو ہم پر خدا کی مہربانی کو اور اس کی محبت کو کامل طور سے ظاہر کرتا ہے کہ خدا ہم سے کس قدر پیار کرتا ہے اور ہمیں کس قدر محبت سے اور خوشی سے نوازنا چاہتا ہے. کرسمس کے موقع پر بہت کچھ واقع ہوا. میں ان میں سے ان چند عجائب پر آج گفتگو کروں گا جو ہمیں بھی حیرت میں مبتلا کر دیں گے. جب ہم کرسمس کے نغمے گاتے ہیں تو ان میں بھی ہم ان عجائب کا اکثر ذکر سنتے اور پڑھتے ہیں. کیا آپ کو یہ نغمے یاد ہیں؟ مثال کے طور پر اسی نغمے کو لیجئے. میں حیران رہ گیا جب میں نے نگاہ کی اوپر آسمان سے نیچے زمین کی جانب. میرا یسوع مسیح، میرا نجات دہندہ، مصلوب ہونے کے لیے آ رہا تھا. ہم کچلے ہووں کے لیے وہ مرنے کو آ رہا تھا. آپ کے لیے اور میرے لیے وہ آ رہا تھا. میں حیران رہ گیا جب میں نے نگاہ کی اوپر آسمان سے نیچے زمین کی جانب. وہ سچائی اور فضل کے ساتھ دنیا پر حکمرانی کرتا ہے اور قوموں پر اپنی راستہ بازی کی شان ثابت کرتا ہے. اور اس کی محبت کے عجائبات اور اس کی محبت کے عجائبات، اے حیرت کے ستارے، رات میں چمکنے والے، شاہی خوبصورتی کے ساتھ جگمگاتے ستارے، اس خاص سمت میں آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اپنے کامل نور کی طرف رہنمائی فرما. کرسمس کی بہت ساری حقیقتیں، بلکہ تمام تر حقیقتیں ہمیں حیرت میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور میں ان کو آج آپ کے سامنے بیان کرنے کو ہوں. کیا آپ ان کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ وہ سب حقیقتیں ہیں جو اصل میں واقع ہوئیں. سب سے پہلے آئیے ہم اس کی کمال پیدائش پر تعجب کریں. میکا نبی سے یوں بیان کرتا ہے، لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا.
جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو یقینی طور پر اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے بیان کیا گیا تھا، لیکن اس وقت جب یہ لکھا گیا تو بیت لحم کے لیے لوگوں کی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ یہ کوئی مشہور علاقہ نہیں تھا، بلکہ بہت انجان تھا، اور یہاں اسی بیت لحم میں دنیا کا حاکم پیدا ہونے کو تھا، دنیا کا نجات دہندہ یہاں جنم لینے کو تھا۔ پھر اگلی آیت میں بیان ہے اسی کے متعلق، اور اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے۔ تو بیت لحم میں کون جنم لینے والا تھا؟ جی ہاں، خداوند یسوع مسیح، جو کہ پہلے سے ہی موجود تھا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ موجود رہنے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس زمین پر جنم لینے سے پہلے ہی موجود تھا، اور یہ حقیقت ہے۔ خداوند یسوع مسیح انتہائی غیر متزلزل جگہ پر جنم لیتے ہیں۔ تاریخ بھی اس بات کی شاہد ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں پوری دنیا نیپولین کی مہمات کو دیکھ رہی تھی، اور ہر جگہ مارچ، یلغار اور لڑائیاں اور خون ریزیوں کا چرچا تھا۔ جب فرانسیسی آمر نے یورپ میں اپنا راستہ آگے بڑھایا، یقینی طور پر اس دوران بچوں نے بھی جنم لیا ہوگا جو اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ یہ بہت ہی مشکل حالات تھے، لیکن ان مشکل حالات کے باوجود بھی دو ایسی جگہوں کے درمیان بے شمار عظیم ہستیوں نے جنم لیا، جنہوں نے آگے چل کر دنیا میں اپنا نام بنوایا۔ یہ ٹریفلگر اور واٹرلو کے درمیانی حصے کی بات کی جا رہی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ولیم گلیڈسٹون، جو 29 دسمبر 1809 میں پیدا ہوئے۔ اسی سال 6 اگست کو ایلفریڈ ٹیننس ایک وزیر کے ہاں پیدا ہوئے۔ ٹیننس ایک ادبی دنیا کو نمایاں انداز میں متاثر کرنے کو تھا۔ پھر اولیور وینڈیل ہومز 29 اگست 1809 میں کیمبرج میساچوسٹس میں پیدا ہوئے۔ 19 جنوری 1809 کو بوسٹن میں ایڈگر ایلن پو نے اپنی اہم لیکن المناک زندگی کا آغاز کیا۔ اسی سال 12 فروری کو چارلز رابرٹ ڈارون نامی ایک طبیب پیدا ہوا۔ یہ وہی سال تھا جب کینٹکی کی ہارلان کاؤنٹی میں ایک جگہ سے نوزائیدہ بچے کے رونے کی آوازیں سنی جا سکتی تھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ بچے کا نام ابراہم لنکن تھا، جو 12 فروری 1809 کو پیدا ہوا تھا۔ وہ تمام لوگ ایک ہی سال میں پیدا ہوئے۔ کیا یہ آپ کو عجیب نہیں لگتا ہے؟ اس وقت جنگ کے دوران ان عظیم ترین ہستیوں نے جنم لیا، اور اپنی ماؤں کے ساتھ یہ چھوٹے بچے دراصل مستقبل کے لیے ان عظیم کاموں کو کرنے کے لیے تیاری کے عمل سے گزر رہے تھے جو آگے چل کر انہوں نے کرنے تھے، لیکن اس وقت ان کے متعلق کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ایسا ہی بالکل خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی ہوا۔ جب اس نے جنم لیا تو یہ خبر زیادہ مشہور نہیں ہوئی۔ اگر آپ اس وقت وہاں پر ہوتے اور اس سال کے اہم واقعات کی ترتیب تیار کرتے تو آپ یقینی طور پر کہتے کہ یہاں پر اس لمحے بیت لحم میں کوئی بھی اہم واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ یقینی طور پر ایسا ہی لکھا جاتا، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا نجات دہندہ وہاں پر جنم لیتا ہے، وہ جو خدا ہے اور جس نے اپنے آپ کو انسانی روپ میں ہمارے مشابہ کر دیا، وہ جنم لیتا ہے۔ اور پولس رسول اسی بات کو جب سمجھ لیتا ہے تو نہایت ہی خوبصورت طریقے سے اس کا بیان بھی کرتا ہے، جہاں وہ لکھتا ہے اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا۔ پولس رسول بیان کرتا ہے کہ ہم انسانوں کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ یہ ہمارے لیے بالکل ناممکن ہے کہ کیسے خدا ہماری طرح جسم میں آ سکتا ہے۔ خدا جو آسمانی اور جلالی تخت پر براجمان ہے، کیسے اس نے اپنا تخت چھوڑا اور وہ زمین پر ہمارے مشابہ ہو کر زمین پر ہمارے درمیان چلا پھرا اور ہمارے درمیان رہنے کے لیے ایک بچے کی صورت میں جنم لیتا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ وہ آیا اس دنیا میں، وہ آیا
ہمارے لیے، ہمیں بچانے اور ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے۔ جب ہم اس بات کی حقیقت کو جان لیتے ہیں کہ خدا نے ہم سے پیار کیا ہے اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح زمین پر ہمارے لیے صلیب پر مصلوب ہونے کے لیے بھیج دیا ہے، تو ہم اس کے پیار میں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کرسمس کے موقع پر جب ہم چرنی کے پاس جاتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہاں پر ہم بچہ یسوع کو دیکھتے ہیں، اور بچہ یسوع کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ دیکھو بچہ یسوع ہے۔ یہ ہماری خوشی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن جب آپ بچہ یسوع کو دیکھیں تو اس بات کو مت بھولیں کہ در حقیقت وہ قادر مطلق خدا ہے، جو اپنا آسمانی اور جلالی تخت چھوڑ کر بچے کی صورت میں یہاں زمین پر آ گیا، اور یہی حیران کن بات ہے۔ پھر آئیے ہم اس کے انسانی خاندان پر تعجب کریں جو ایک باپ اور ماں پر مشتمل ہے۔ خداوند یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے مریم کے بطن میں جنم لیتے ہیں، یہ حیران کن ہے۔ اس کی ماں مریم تقریباً 16 سال کے قریب ہوگی اور یوسف کی عمر 19 سال کے قریب، اور ان کے ہاں پوری دنیا کا نجات دہندہ جنم لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے عظیم ترین واقعہ ایک استبل میں پیش آتا ہے، بیت لحم، ایک چھوٹے سے غیر معمولی شہر میں۔ میں اس بات کا تصور نہیں کر سکتا ہوں کہ جب مریم نے بچہ یسوع کو پہلی مرتبہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوگا تو اس کے ذہن میں کیا کیا خیالات آئے ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کسی فرعون کے محل میں یا یہودی سرداروں کے کسی بڑے گھر میں نہیں ہوئی تھی۔ جب مریم نے بچہ یسوع کو اٹھایا ہوگا تو یقینی طور پر اس کے کانوں میں خدا کے کلام کے یہ الفاظ ضرور گونجے ہوں گے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ کہ یہ بات ہمیں حیرانی میں مبتلا نہیں کرتی ہے؟ کتنی شاندار اور حیرت انگیز بات ہے جو خدا کا کلام ہم پر ظاہر کر رہا ہے۔ وہ جس نے مریم کو تخلیق کیا، اب وہ اس کی اپنی باہوں میں ہے۔ ہم اس کے انسانی خاندان پر حیران ہیں، اور پھر ہم اس کے رد کیے جانے پر تعجب کریں۔ بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ یعنی یوسف اور مریم سفر کر رہے تھے بیت لحم کا، اور وہاں پر پہنچنے پر انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہاں پر جتنے سرائے موجود تھے کسی میں بھی ان کے لیے جگہ نہیں تھی سوائے ایک استبل میں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے بیت لحم میں جنم لیا تو کوئی بھی وہاں پر یہ اعلان کرنے والا نہیں تھا کہ دنیا کا نجات دہندہ یہاں پر آن موجود ہوا ہے، اور وہاں پر کوئی اس کے تحفظ کے لیے بھی موجود نہیں تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کیسے اس وقت یوسف اور مریم ہر طرف گھومے ہوں گے کہ شاید انہیں کہیں پر کوئی جگہ مل جائے، لیکن انہیں کہیں پر کوئی جگہ نہ ملی، بلکہ صرف اور صرف جانوروں کے ساتھ استبل میں جگہ ملی۔ یوسف ایک بڑائی تھا اور یقینی طور پر اس کے ہاتھ مضبوط ہوں گے اور اس کا وجود بھی مضبوط ہوگا، اور جب وہ کمرہ لینے کے لیے کہتا ہوگا تو شاید اسے کوئی کمرہ نہ دیتا ہو، اور وہ ان کے ساتھ غصے میں بات کرتا ہوگا۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے۔ پھر ایک سرائے والے نے ان پر ترس کھایا اور اسے آنے والے بچے کے متعلق پتہ چلا، اور اس نے استبل کے کونے میں ان کو جگہ دے دی تاکہ وہاں پر وہ آرام سے رہ سکیں اور آنے والا بچہ جنم لے سکے۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا کسی بھی فلسفے سے سب سے زیادہ گہری سچائی ہے۔ یہ ایسا سچ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے آپ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ کائنات کے خدا، ہم سب کے خالق نے اپنی حکمت میں زمین پر اترنے کا فیصلہ کیا اور اپنے آپ کو ہمارے جیسا انسان بنا لیا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم بہت ساری فکروں میں مبتلا ہیں، ہم بہت گھنے جنگل میں کھو جانے کے مترادف ہیں، جہاں پر موجود ہر ایک درخت دراصل کسی نہ کسی چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا بچے باہر جانے سے پہلے اچھے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے بینک میں
اچھی خاصی رقم موجود ہے، کیا ہمارے پیٹ لذیذ کھانے سے بھرے ہوئے ہیں؟ ان سب کے باوجود جو کہ آپ کو چاہیے اس زمین پر، کیا آپ کے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی موجود ہے کہ کل آپ ہوں گے؟ کیا آپ کے پاس کل کے لیے کچھ ہے، کچھ حیرت انگیز؟ مجھے چند سال پہلے کے واقعات یاد ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب کرسمس آیا کرتا تھا تو مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ یہ کس کی سالگرہ ہے۔ یہ بات آپ کو شاید عجیب لگے، لیکن کرسمس سے پہلے کئی ہفتوں پہلے پروگرام شروع ہو جاتے تھے۔ ہر رات، بلکہ ہر رات میں کئی مرتبہ دو دو جگہ پر پروگرامز ہوتے تھے، اور اتنا زیادہ مصروف رہنے کے بعد جب کرسمس کا دن آتا تھا تو ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کرسمس کا دن ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جی ہاں، ہم اپنے آپ کو اس قدر تھکا لیتے ہیں کہ ہمیں کرسمس سے متعلق وہ خوشی حاصل ہی نہیں ہو پاتی۔ ہم 5 دن میں 15 دن کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہم کرسمس کے حقیقی مطلب کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، بلکہ اپنی روزمرہ زندگی میں ہی مصروف رہ جائیں گے اور ایسے ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر آئیے ہم اس کے بہادر پرستاروں پر تعجب کریں۔ کلام میں لکھا ہے، اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلے کی نگہبانی کر رہے تھے۔ کلام خدا ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے جو خداوند یسوع مسیح کے لیے خوشی منائی وہ چرواہوں نے منائی، اور اس وقت کی ثقافت اور تمام تر ضوابط کے مطابق یہ سمجھا جاتا تھا کہ چرواہے وہ آخری لوگ ہوں گے جو کہ آنے والے مسیحا کا اور امن کے شہزادے کا دیدار کریں گے اور اس کے پاس آئیں گے، اور یہ وہی چرواہے ہیں جن کو ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ انہیں عبادت کے لیے ہیکل کے علاقے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ ناقابل قبول تھے اور وہ ہیکل میں نہیں جا سکتے تھے۔ ان کی تحقیر کی گئی، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ یہودیت کی کتاب تلمود میں چرواہوں سے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی چرواہے کی مدد نہ کرو۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ خدا نے انہیں اپنے بیٹے کی پیدائش کا نظارہ کرنے کے لیے چنا، اور مسیحا کی آمد کی پرستش کرنے کے لیے سب سے پہلے وہاں موجود چرواہوں نے اس منظر کو دیکھا اور خوشی سے خدا کی تمجید کی اور حمد کی۔ کیا یہ حیران کن نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ خدا نے کتنے حیرت انگیز کام کیے ہیں۔ یہ چرواہے جن سے پسینے کی بدبو آتی تھی، کھیتوں میں ان کے کپڑے گندے ہو جاتے تھے، ان کے پاس کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہودی لوگوں نے انہیں رد کر دیا تھا، لیکن خدا نے حیرت انگیز طریقے سے ان کو چنا اور ان کو وہ خوشخبری سنائی جس کے لیے بہت سارے لوگ منتظر تھے۔ یہ خوشخبری، یہ پرستش یہودیوں کے نصیب میں نہ آئی۔ ہم اس کی کمال پیدائش پر تعجب کریں، ہم اس کے انسانی خاندان پر تعجب کریں، ہم اس کے رد کیے جانے پر تعجب کریں، ہم اس کے بہادر پرستاروں پر تعجب کریں، اور پھر آئیے ہم اس کے مقدس مشن پر تعجب کریں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ ہمارے خداوند نے جس ترتیب کے ساتھ تمام نجات کا منصوبہ رکھا، واقعی ہی میں حیرت انگیز ہے۔ ہمارا خداوند اس زمین پر جنم لیتا ہے، ایک نہایت ہی حیرت انگیز طریقے سے وہ اس زمین پر آتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے زمین پر جنم لیا تاکہ وہ ہمارے لیے مر سکے؟ کوئی بھی جنم لینے والا مرنے کے لیے ارادہ نہیں رکھتا، لیکن ہمارا خداوند اس لیے جنم لیتا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے مر سکے۔ پولس رسول بیان کرتا ہے کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ لہٰذا کرسمس کی اس کہانی کو ہم مختصراً کیسے بیان کریں؟ کرسمس کے ان عجائبات غور کرنے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ خالق خود زمین پر آ گیا، وہ مستحکم ہوا اور مضبوط، اور زمین پر اس نے ایک کمواری سے جنم دیا، اور پھر اس نے میدان میں رد کیے ہوئوں کو چنا، یعنی میدان میں چرواہوں کو۔ یاد رکھیں، کرسمس میں سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خداوند خود ہمارے پاس آ گیا ہے،
اور مجھے یقین ہے اس پیغام کو سننے کے بعد آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو کہ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کرسمس کی روح کے مطابق اسے اس بار منائیں گے۔ مجھے سالوں سے ایسے خطوط موصول ہوتے ہیں جن میں لوگ اپنی گواہی دیتے ہیں، جن میں سے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے کرسمس کے موقع پر خداوند کو قبول کیا اور یہ میرا پہلا کرسمس ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے بڑی دفعہ کرسمس منایا، لیکن کیا کہیں کرسمس کی دیگر مصروفیات جو کہ دنیاوی ہیں انہوں نے آپ کو کرسمس کی روح سے دور تو نہیں کیا؟ میں کبھی بھی کرسمس کی روح سے دور نہیں ہوں گا، لہٰذا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کرسمس کے ان ایام میں آپ غور کیجئے خدا کے عجائبات پر اور ان کو اپنی زندگی اور گھرانے میں اترنے دیں۔ آپ کرسمس سے متعلق جتنی بھی تیاریاں کریں ان سب میں اولین درجہ خدا کو دیں، اور تمام تیاریوں کا مقصد خدا کو اپنے دلوں اور گھرانوں میں خوش آمدید کہنا ہو۔ میں چاہوں گا کہ آپ ایسی تمام باتوں سے اور ایسی تمام مصروفیات سے گریز کریں جو آپ کو خدا کے قریب لانے کی بجائے اس سے دور کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو آج کرسمس کے اس موقع پر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسے اپنے دل میں آنے کی دعوت دیں۔ میں چاہوں گا کہ اپنے دلوں کو اس کے لیے کھول دیجئے، اور یہ آپ کی زندگی کا سب سے بیش قیمتی لمحہ ہوگا جب آپ کہیں گے کہ اے خداوند میں اپنے دل کو کھولتا ہوں، اور میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کے قریب آئے گا، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ جو کوئی بھی اسے پکارتا ہے وہ اس کے قریب آتا ہے اور اس کو برکت دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر اس سے معافی مانگیں گے تو وہ آپ کو معاف کرے گا۔ وہ ہمیشہ ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے تاکہ کب ہم اس کے پاس جائیں اور وہ ہمیں سنبھالے۔ لہٰذا اس کرسمس پر، کرسمس کے ان تمام عجائب پر غور و خوض کریں اور خداوند یسوع کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ زندگی کے سفر کے اس پروگرام کو دیکھنے کا شکریہ۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ قادر مطلق خدا ہم سے تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ آج اس سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو کہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا ہے۔ جب آپ اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں گے تو اس کے بعد دوسرا کام آپ نے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا ہے، تبھی آپ نجات پا سکیں گے۔ اور اگر آپ ایسا کر چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کی گواہی مقامی کلیسیا اور آس پاس کے لوگوں میں ضرور دیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ میں اگلے پروگرام میں آپ کو ضرور دیکھنا چاہوں گا۔